Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. میرے محترم سامعین، شکریہ قبلہ۔ کتاب دا نام ہے خصائص علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام نسائی نے لکھے سن حضرت علی دیا خصوصیتاں، پڑھے لکھے بندے جان دیں۔ ظہور احمد فیضی صاحب گجرات دے نے، اس واسطے گجراتیاں میں مخاطب کیتا ہے، انہاں ترجمہ کیتا ہے، اجے زندہ موجود نے۔ کتاب انہاں مینوں گفٹ بھیجی ہے، میں ویکھے نہیں، میں نہیں ویکھے، کسی بندے لیا کے دتی، وہ کتاب میرے کو موجود ہے۔ وہ دو چار جملے انہوں نے لکھے نے، تواڈے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صحابہ کسی بندے کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے علی کا ذکر کرتے تھے۔ کسی بندے کو کی پیمانہ مینوں نہیں پتا، وہ فرماتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ایمان والا ہے یا منافق ہے، تو صحابہ علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر وہ محبت کا اظہار کرتا تھا تو مومن سمجھتے تھے، اور نفرت کا اظہار کرتا تھا تو اسے منافق سمجھتے تھے۔ اگے ایک روایت لکھی نے کمال، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ، اے نبی پاک دے صحابی نے، حضرت صحابی ایڈے بڑے حوصلے دے مالک سن، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نو آ کے فرماتے نے حضور میں نے ایک بات کرنی تھی۔ فرماتے نے دس۔ کہنے لگا میرے دل میں بغض علی رہتا ہے۔ تسی پریشان ہو او بغض علی تو، تے میں صاف گوئی تو پہ حیران ہونا بھی اتنی بابا جی صاف گوئی حد ہو گئی ہے۔ نبی پاک نو آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی رہتا ہے اور میں تنقیس علی کرتا ہوں۔ تنقیس دا مطلب ہے کہ نقائص تلاش کرنا اور کسی وڈی ہستی نو کٹا کے بیان کرنا۔ تے اگوں ایڈے سادہ فرماتے ہیں جو سپہ سالار آپ نے بنا کے بھیجا تھا نا اس محاذ پہ، وہ بھی میرا اسی وجہ سے دوست ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ، سمجھداروں پھر دوبارہ عرض کرنا پڑنا۔ اوئے ہوئے کہنے لگا میں تنقیس علی کرتا ہوں کیونکہ میرے دل میں بغض علی رہتا ہے، اور وہ جو سپہ سالار آپ نے بنا کے بھیجے تھے نا وہ میرے دوست ہیں اور اسی بنیاد پہ دوست ہیں۔ آئیڑا جج تے ان پڑھ بندہ پچھلے ٹائم کٹھے سیر کر دینے کدھروں تے رل دینے نا۔ ایک پروفیسر تے پنچر لان والا اگر دوست نے تے پچھلے ٹائم کٹھے ہو کے چاہ پیندے نے، پھر کدھروں تے رل دینے نا، بولو۔ اے پہ فرماتے نے میں رلنا او دے نال ایتھوں بھی او بھی وچوں بغض علی رکھدا ہے۔ کیسی گل ہے صاف گوئی، اپنا بھی دا چھڑیا بھائی، صاف گوئی دی حد مکی تے او دا چھڑیا بھی او بھی میرا یار، اسی گل تو ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی میں نگاہیں نیچی کر کے باتیں کیا کرتا تھا، میں نیچے باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مال غنیمت آیا تھا اور اس میں سے خمس علی نے اتنا لے لیا، میں تو حیران ہوں بنتا تھا کہ نہیں، ہم نے تو پوچھا نہیں، علی نے لے لیا ہے اس خمس سے حصہ، تو میں حیران ہوں، وہ میرا دوست بھی پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں۔ علی نے پوچھا ہی نہیں کہ کتنا لوں کتنا نہ لوں۔ اندر میں تھلے دھیان کر کے گلاں کرتا رہا حضرت علی دے مخالفت انج دیاں۔ جب میں نے نگاہیں اٹھائی تو چہرہ نبوت پہ جلال تھا۔ فرمان لگے میں ویکھیا تے نبی پاک دا چہرہ، حضرت نے فرمایا چپ سن۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ غضب کے آثار ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ پھر کیا کہا تو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی رہتا ہے۔ اس سے لہجے چ نبی نے ایڈا کو جملہ آکھیا پتہ نہیں کدھر تک پہنچے گا۔ نبی فرماتے ہیں تیرے دل میں بغض علی رہتا ہے؟ جی۔ فرمایا تو منافق تو نہیں ہوگے؟ سار اٹھاؤ جی، سار میرے لو ویکھو جی، میرے لو ویکھو، منافق تو نہیں ہوگے؟ صحابی دیاں پیراں تھلے زمین نکل گئی۔ جیڑا بولے تے دین بندا ہے، انہیں اپنے منہ چکا دیتا کہیں تو منافق تو نہیں ہوگا۔ کی پلے رہنا سی؟ وہ اتھے ہی کھلو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں ذمہ داری نال گل پیا کرنا، دھیان نال سننی جے۔ اتھے کھلو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ نبی چپ سا، میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی چپ سا، میں بغض علی نہیں رکھوں گا۔ نبی چپ سا، میں محبت علی رکھوں گا۔ نبی چپ سا، میں تنقیس علی نہیں کروں گا۔ نبی چپ سا۔ صحابی دے لفظ نے لے جانا آج دی مجلس دا تحفہ جے۔ فرماتے ہیں جب کوئی بات میری نہ سنی گئی اور نبی خاموش رہے اور مجھے یقین ہو گیا نہ معافی ہے نہ توبہ ہے نہ نبی راضی ہو رہے ہیں، کہ بلا ادوں اگے اجدا شاید جملہ میرے کو نہ ہوئے، میں انہاں اکھاں نال پڑھیا، میرے سامنے کھلا قرآن ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں تب میں نے نبی کو واسطہ دیا اور کہا سننا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ
اس صحبت کا واسطہ جو میں نے تیری بارگاہ میں گزاری ہے، میں خیر العمل پہ دسنا، اس صحبت کا واسطہ جو میں نے تیری بارگاہ میں گزاری ہے، مہربانی کر کے ہاتھ بڑھائیے، میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا۔ پتہ نہیں یہ تو آگے بھی کوئی گل ہوئے گی، سر اٹھاؤ میرے نا، آپ ہاتھ بڑھائیں، میں دوبارہ۔ کی سن رہے ہو یار؟ جڑے بندے نو نیند آ جائے تے نیند تو قبلہ اٹھے، وہ تجدید وضو کردا ہے۔ جنہوں تجدید دے معنی ہوندے نے مہربانی کرے، تجدید وضو کا مطلب ہے دوبارہ کرنا، اگلا نہیں رہا دوبارہ کرنا۔ اس لفظ وچ مینوں سواد ہے کہ آندا نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے تجدید اسلام پہ محمد کی بیعت کی، میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی بیعت کی۔ کی ترجمہ بنتا یار پڑھے لکھے بندے؟ دوبارہ اسلام قبول کیا، دوبارہ رکھ وہی قرآن تے ہاتھ تے خدا واسطے دس، اس نے نماز چھوڑی تھی، روزہ چھوڑا تھا، حج چھوڑا تھا، تسبیح چھوڑی تھی، تلاوت قرآن چھوڑی تھی، دوبارہ اسلام کو قبول کیا چیز چھوڑنے پہ کیا؟ اے بندے روز نماز چھڑ دے نے، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھ دے۔ بندیاں پورا مہینہ روزے چھڑ چھڑے نے، دوبارہ اسلام قبول کرن دی ضرورت نہیں پئی۔ کدوں پیندی ہے؟ جدو حیدر دی محبت چھڑ دئیے۔ میرا جملہ سننا، پوری روایت سے علی ناصر نے یہ نتیجہ نکالا ہے، مسلمان کی جتنی زندگی بغض علی میں گزرے اسلام میں شامل نہیں ہوتی۔ آئے ہائے آئے ہائے، صدقے جاواں